مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی۔ لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا ایتے محل چڑھایا سائیاں۔ تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہن 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم پہ سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی؟ اس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا، اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی۔ تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے۔ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے رینٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ میں کیسے بھول جاؤں
رسول پاک کے احسانات کیسے؟ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے راستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا. حضرت عمر نے اس کو بازو میں لے کے رونا شروع کر دیا. عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں. او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے. ہاں 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 ہاں، اصلہ نال جے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. اور سن، تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو. اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک. میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائے رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے. وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے. تیری قبر میں بھی نبی پاک. اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے. تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتا نا، تو کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو. لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں. تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے، ساری رات. محبوب نے کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے. اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ. رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے. اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتایا. اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. تم اس کو دبی ہوئی صلح نہ سمجھو، تم اسے فتح مبین ہی سمجھو. تو پھر وہ فتح مبین کی صورت میں سامنے آئی وہ چیز، اور وہی صلح حدیبیہ جس پر بہت سارے لوگ کلام کر رہے تھے وہی فتح مکہ کا سبب بن گئی، وہی دروازہ کھلا بعد میں فتح مکہ کا. تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ہر چیز میسر آئے گی، لیکن کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہیں، ان میں آپ کو زیادہ وضاحت اور زیادہ دلالت میسر آتی ہے. ان میں سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں اللہ کے خزانوں کے باذن اللہ تعالی. حضور سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں. سرور کائنات امام الانبیاء ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے
بے پناہ عظمتیں دی، صبح قیامت لوائل حمد کا جھنڈا اللہ دے گا. لیکن میرے بھائی، سب سے پہلے بلا حضور کی کون سی صفت دنیا کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے جس نام سے لوگوں نے نبی پاک کو جانا وہ کہ حضور کا صادق اور امین ہونا، کہ حضور سچے بڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان نور سے کبھی کوئی کلمہ ایسا جو خلاف واقعہ ہو نکلا؟ حضور سچے ہیں، حضور سچے ہیں. نبی پاک نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. حضور اپنے وعدوں کے پکے ہیں. رسول پاک بات کے یہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا نبی پاک کا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجی، اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، میں ایسے تم آ گئے ہو، تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے، میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا. اس نے آن کر کے معلومات کی، کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو، کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ، اس سے میں نے کلام کرنا ہے. کوئی وزادار آدمی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے. لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے. اس وقت بھی وہ عاری ہوتا ہے، اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی. وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے، دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا، جس مذہب پہ، اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا. وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا. وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا. وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا، دوسرا کافر ہے، گھروں میں لڑائی پیدا کر دی. یہ رٹی رٹائی کہانیاں. پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہے، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں. وہ جی شاعر ہیں، بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی. ابو سفیان کہتے میں نے وہاں ساری سنائی. اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے، کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ. کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں. کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے، بڑے میں نے جواب دیے. آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا، میں چچا تھا. مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے چونکہ مخالف تھا میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے، شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے، پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن. کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. اللہ اکبر. کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں کر گئے ہو؟ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا. میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں
माँ की गोद में भी देखा, दादा के कंधों पे भी देखा, चचा के घर में भी देखा, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा। मैंने उस हबीब को जगह जगह देखा और मेरी आंखों के सामने उनकी कान पट्टियों पे मुकद्दस सफेद बाल आए। मैंने बड़ा कुछ देखा, पर मैंने उस हबीब को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। कभी ये लफ्ज जुबान से निकले ही नहीं, कभी ये बात कही नहीं, कभी झूठ बोला ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहते सन्नाटा छा गया मेरी बात पर मजमे में। नजाशी ने कंधे के ऊपर रुमाल रखा, उठ दिया। मैंने कहा बादशाह रिजल्ट तो ही नाउस्कार, तूने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, अब जा रहा है। कहने लगा रिजल्ट क्या देना है, रिजल्ट तो निकल आया है। जिसने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। ये वाला झूठ क्यों? असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमीर है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा। देखो अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरे अजीज रसूल पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा होना, दयानतदार होना, यानी मुखालिफ भी जिस बात को कहे कि हाँ ये बात ठीक है, कि इनकी जुबान से कभी बात गलत नहीं निकली, लेकिन दरोगोई, झूठ और दुनिया के सामने झूठ और कौमी मामलात में झूठ और जितना दिल करे खुल के झूठ, ये रवैये जब कौमों के हो जाएं, मेरे अजीज, एक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकतें। और फिर मैं एक मकाम पे पहले भी मैंने अर्ज किया था, फिर कहता हूं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये जो झूठ होता है ये शक पैदा करता है, और ये सच जो होता है ये इत्मीनान पैदा करता है। आप जिंदगी में थोड़े वादे कर लें, थोड़ी बातें कर लें, पर जितनी करें, मैं आवाम से भी कहता हूं, बीवी नहीं एतबार कर रही होती, वो कहते हैं तू तो झूठ ही बड़े बोलता है। एक दोस्त मुझसे कहने लगे कि आप अम्मा से कह दें कि मैं इस दफा उम्रे पे जरूर भेजूंगा, वो आपकी बात मान जाएगी। मैंने कहा अम्मा, अब्बा को राजी करने में 7-8 मिनट लग जाते हैं, पर अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राजी हो जाती, तो आपकी अम्मा नहीं राजी हो रही। कहने लगे पहले कई दफा कह चुका हूं ना उम्रे पे भेजूंगा, तो भेज नहीं सका, तो लिहाजा वो अब कहती है तू झूठ बोलता है, तूने कोई नहीं भेजना, तू फ्रॉड करता है। हमारे यहाँ मसला मालो दौलत का नहीं, अदम एतमाद का है। और जब अदम एतमाद इस हद तक पहुंच जाए कि माएँ भी एतबार करना छोड़ जाएं, तो वो कौमें क्या किरदार अदा करेंगी और क्या वो सोसाइटी में खैर तकसीम करेंगी। तो सच्ची बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा झूठ बोलता है, और इतने झूठ बोलता है, इतने झूठ बोलता है कि वो रब की बारगाह में झूठा लिख दिया जाता है, और फिर उसके लिए जहन्नुम का फैसला हो जाता है। और कुछ बंदे सच की कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे लिख दिए जाते हैं। मेरे अजीज, वो शख्स कहते हैं, सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ना कोई चीज ऐलान नबूवत से पहले खरीदी। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहां रुके, तो मैं पैसे लेके आया। कहते हैं मैं गया और घर जाके भूल गया कि हुजूर को खड़ा कर आया हूं। 1 घंटा भूले आप, 4 घंटे भूले, 1 दिन भूले। कहते मुझे 3 दिन तक याद ही नहीं आया। मैंने कह दिया आपने सुन लिया, कभी सोचो 3 दिन इंतजार कोई आसान काम है? अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल। अहले अरब कहते हैं कत्ल होते इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंतजार करते हुए होती, ये तो मौत से सख्त बात होती। कहते 3 दिन मुझे याद ही ना आया। 3 दिन के बाद मुझे याद आया तो मैं जल्दी से वो पैसे थामे और उस जगह पहुंचा। जाके देखा तो हुजूर वहीं खड़े थे जहां मैं खड़ा कर आया। वो तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली। हुजूर वहीं खड़े थे, वहीं जलवा फिराज थे। कहते हैं मुझे देख के हुजूर ने चेहरे पर कोई बल नहीं डाला,
کوئی حضور کے شکن نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا, تم کھڑا کر گئے تھے, میں یہیں پہ کھڑا ہوں, اسی وقت سے کھڑا ہوں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدوں کے وفا کے تعلق سے جو ہمیں سیرت عطا فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے, وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے, وہ ہر شخص کے لیے دستور عمل ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان زاویوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈے, تلاش کرے. بڑی تکلیف ہوتی ہے عوامی سطح پر بھی جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو سیاسی بات تھی. سیاسی بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ. بخاری شریف میں تو یہ لفظ موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. سیاست کا معنی تو تدبیر کرنا ہے, سیاست کو آپ نے فراڈ کا نام دے دیا ہے. وہ جی وہ میں نے تو بس ویسے بات کی تھی, اس کا کیا معنی ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ خود پیدا کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ خود چیزوں کو اس پیک پہ لے کے آتے ہیں. اللہ جانے آپ کے کیا مقاصد ہیں اس میں. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کی پابندی, وعدوں کی پاسداری, اس پر لوگوں کی توجہ دلائی. اور میں نے کہا کہ بعض اوقات حالات اتنے خوفناک ہوتے تھے. حدیبیہ کی صلح ہو رہی ہے اور اس صلح کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے گا تو حضور اسے رکھیں گے نہیں. اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ اسی شرط پر جناب عمر فاروق پریشان ہوئے کہ ہم تو دب کے صلح کر رہے ہیں, صلح تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا بندہ جائے تو واپس نہ کرے, ان کا ہے تو ہم واپس کریں. لیکن حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم سمجھ نہیں رہے, میں رب کا رسول ہوں. اور حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلے میں نے حضور سے بات کی, پھر حضرت ابو بکر سے بات کی, پر قربان جاؤں جو جواب مجھے حضور نے دیا وہی جناب صدیق اکبر نے دیا. کہو عمر وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی کہتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اس موقع پر نہ ایک اور بھی معمہ ہوا. ایک تو یہ صلح اس انداز میں ہوئی, پھر ایک عجیب مسئلہ ہوا. صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ان کے والد نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور گھر کے اندر قید کیا ہوا تھا کہ آپ جا نہیں سکتے. جب انہیں پتہ چلا نا حضور تو حدیبیہ تک آ گئے, تو کسی طریقے سے نا اپنی زنجیریں توڑ کے, اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے زنجیروں سمیت, زنجیروں سمیت. جب وہ آ رہے تھے تو پاؤں میں زنجیریں پھر پھر کے نا ان کے زخم بن گئے تھے. وہ زنجیروں سمیت آئے, حضور کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں سونیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پیر صاحب کبھی کہہ دینا مریدوں کو کہ عمرہ کرنے جانا ہے اور بعد میں فراڈ ہو جائے وہاں, تو مرید کہتے ہیں لگتا ہے پیر بھی شامل ہے ساتھ. اس نے تو کہا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب آپ سے دعا کرائی تھی تو وہ کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیر معاذ اللہ تعالی خدا کی حکمت کو مجبور کر سکتا ہے؟ جیسے جب چاہے رب جس طرح چاہے ویسے کرے. اللہ کے عاجز بندے ہیں, دعا کرتے ہیں اس امید پر کہ خدا فضل کرے گا. تو اب بڑی جلدی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا, بڑا مارتا ہے میرا باپ. آپ ذرا کیفیت دیکھیں, حضور نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم لے کے نہیں جائیں گے. وہ آ گئے رو رہے ہیں یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا. ان کے والد کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی آپ نے وعدہ کیا آپ لے کے نہیں جا سکتے. امتحان دیکھو محبت کا. کوئی ضروری ہے کہ ہر موقع پر شاباشی ملے, ہر وقت مسکرا کے ملا جائے؟
यहाँ तो लोग इस बात पे भी नाराज हो जाते हैं कि मुझे 21 दफा मिले हैं तो 20 दफा हंसे, 21वीं दफा हंसे नहीं, खैर है आज मुस्कुराए नहीं। हर बात में लोग एक पहलू तलाश कर लेते हैं कमजोरी का। वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और सहाबा कहते हैं हमारी ख्वाहिश थी उनका दर्द देख करके हुजूर हुक्म करें तो हम जंजीरें सारी तोड़ दें। पर मेरे रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया अबू जंदल तुम्हें जाना है, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं। जब कोई वादा कर ले फिर उससे नताइज की परवाह, क्या होगा कैसे होगा, फिर इस बात की परवाह, मैं वादा कर चुका हूं, लिहाजा अब तुम्हें वापस जाना है, और जब तक मैं दूसरा हुक्म ना दूं उतनी देर तक लौटना ना। उनके आंसू पूछे गए, वो वापस गए। क्या कहा था दरवेश ने? एक बारी मेरियां अखियां चों ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਸਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਹੋ ਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वापस भेज दिया। ये वक्ती तौर पर कर्ब का मसला था, तकलीफ का था, लेकिन अपने वादे की पासदारी, अपने वादे और मुआहदे की पाबंदी, कोई भी आप कमिटमेंट करें, किसी के साथ भी करें, किसी भी लिहाज से करें, और जो लोग अपने हिसाब से बड़े बनते हों, सरबराहान कहलाते हों, उनके लिए तो ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता कि अगर वो कोई कॉल करार करते हैं, कोई बात करते हैं, तो फिर उसका उन्हें पाबंद भी होना चाहिए। तो चीजों को अगर हुजूर की सीरत नूर की रोशनी में देखा जाए तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर वादे की पाबंदी को उम्मत को दस्तूर बना के दिया। हजरत उज़ाफा बिन जमान, हजरत अबू हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो लोग कहते हैं कि बदर की जंग में ना हम हुजूर के साथ लड़ने के लिए घर से निकले, रास्ते में अबू जाहल ने और कुछ और लोगों ने हमें रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हुजूर की ज़ियारत के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम जंग करने जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो, तुम लड़ोगे। हमने वहां वादा कर लिया कि हम ना सिर्फ ज़ियारत करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, वादा कर लिया। जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर हम वहां वादा कर रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं, वरना वो आने नहीं देते थे, हमें गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने। वादा कर रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए हुक्म क्या है? ये बदर की लड़ाई थी जिसमें एक एक आदमी की जरूरत थी, 1000 का मुकाबला 313 के साथ है, एक एक फर्द की, एक एक शख्स की जरूरत है। तो या रसूलल्लाह वादा कर रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं, तो हुक्म क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि तुमने वादा किया नहीं लड़ोगे तो तुम उधर बैठ जाओ। या रसूलल्लाह एक एक बंदे की जरूरत है। फरमाया नहीं, हमें रब की मदद की जरूरत है, अल्लाह की नुसरत की जरूरत है। वादा कर लिया है, लिहाजा वादे पर कायम रहेंगे। एक बात और सीरत के उन्वान पर आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी जरूर तवज्जो करनी है हम लोगों को, और खूब हमें उस बात की तरफ भी अपने मामलात को लेकर के जाना है। मेरे अजीज दोस्त, मेरे अजीज भाई, हम हैं रसूल करीम के मानने वाले। मुझे एक बात बतलाइए कि हुजूर की सीरत, हुजूर की सुन्नत, हुजूर के मानने वाले अपनाएंगे या कोई और आके अपनाएगा? एक शख्स ने दावा किया कि या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, तो अब सीरत पर अमल उसी ने करना था कि किसी और ने बाहर से आके करना था। हम इस तरह कर रहे हैं कि हम ना सीरत नबवी से, मैं बहुत सारे दोस्तों से जब कहता हूं ना आप दाढ़ी शरीफ हुजूर का तरीका है मुबारक है, इसको अपनाएं, तो वो कई किस्म के बहाने करते हैं। बाज दोस्त ये कहते हैं कि मैं अभी नेक नहीं हूं, तो मैं कहता हूं इस दुनिया में कौन बंदा है जिसने ये दावा कर लिया है कि मैं अब इतना नेक हूं कि कभी गुनाह नहीं करूंगा? कोई है ऐसा अंबिया के बाद, फरिश्तों के बाद कोई मासूम है उम्मत में? तो इंसान के साथ चीजें रहेंगी, पर आप आगाज तो करें सुन्नत शरीयत से, आप शुरू तो करें। हमने किस दिन सुन्नत शरीयत का सफर करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फेल में हिकमत, हुजूर की हर बात में हिकमत। क्या एक छोटी सी बात है मिसवाक, कोई बड़ी बात है? लेकिन कितना बड़ा दौर आ गया, कितने लोग तब्दील हो गए और कितनी चीजें
आई और कितने साल बीत गए, लेकिन इस एक हुजूर की अदा की अहमियत खत्म, उसकी अहमियत अपनी जगह पे इतनी आज भी कायम है कि बहुत बड़ी रिसर्च के बाद जो बड़े लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया जो पाबंदी से मिसवाक करे उसे कैंसर नहीं होता। क्या एक चीज मिसवाक ही है ना, और मेरे नबी पाक की पसंद इतनी ज्यादा है ये, यानी बहुत सारी चीजों को ना माज अल्लाह ताला हम समझते हैं ये तो सादी सी बात बता रहे हैं मौलाना साहब, ये तो पीर साहब ने बड़ी सादी सी एक हमारे सामने चीज रखी है, वो तो कोई बड़ा फलसफा बयान करते तो तब हमारी समझ में आता था। तो एक सादी चीज रखी, ओ खुदा के बंदे ये इतनी प्यारी है कि हुजूर फरमाते हैं अगर उम्मत पर मुश्किल ना होता तो मैं हर वुजू के साथ मिसवाक को जरूरी करार दे देता। इसके हुस्न को आप मुलाहजा करें इस सुन्नत के कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि वक्त विसाल, और इस खातून की भी अजमतें देखें, कहती हैं हुजूर ने वक्त विसाल मेरी गोद में सर रखा हुआ, मेरी गोद में सर था नबी पाक का, और कहते मेरे भाई सामने से गुजरे तो वो मिसवाक कर रहे थे, उनके हाथ में मिसवाक थी, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस तरफ रगबत फरमाई, तो मैं समझ गई हुजूर मिसवाक करना चाह रहे हैं। यानी आप मेरी बात पर गौर करें कि ऐन वक्त विसाले ज़ाहिरी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर भी मिसवाक की तरफ रगबत फरमाई, फरमाया मुझे चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा कहती हैं करीम महबूब को मैंने मिसवाक पकड़ी उनसे और फिर मैंने अपने दांतों से चबाई और उसको नरम करके हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में पेश किया। ओ मेरे अजीज भाइयों, अगर सुन्नत का वो ज़ौक़ हमारी तबीयत में पैदा हो जाए, वो शौक, हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे ये क्या बात हुई कि हमें बताना पड़े हमारा कौन सा मजहब है।